السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والتابعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ آج ہم لوگوں نے تراویح میں جس سورہ کی تلاوت سنی وہ سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ کی مکمل تلاوت ہم لوگوں نے آج سنی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بیان کرتا ہے، توحید کے تعلق سے بھی، اور اسی طریقے سے دعوت کا اسلوب کیا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دی جائے تو کس طریقے سے دی جائے، اور لوگوں کے ساتھ معاملات کیا جائے تو کس طریقے سے کیے جائیں۔ بہت ساری چیزوں کی تعلیم اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر کی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ومنہا نخرجکم، وفیہا نعیدکم، ہم تم کو مٹی میں ہی لوٹائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر ہم تم کو دوبارہ جب اٹھائیں گے تو مٹی سے ہی اٹھائیں گے۔ یہ ہے انسان کی حقیقت۔ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کا بھی تذکرہ سورہ کے آخری رکوع، آخری کا جو دو رکوع ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے پیدا کیا، یہ انسان کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چیز بیان کر کے انسان کو بتلا رہا ہے کہ تم اپنی حیثیت کو مت بھولو، تم اپنی اوقات کو مت بھولو۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم کو پیدا کیا، تمہیں نعمتوں سے نوازا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کبر و غرور میں مبتلا ہو جاؤ، تم تکبر اور گھمنڈ کرنے لگو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم زمین کے اوپر چلتے ہو تو آرام سے چلو، سکون سے چلو، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے چلنے سے، تمہارے بولنے سے، یا تمہارے لوگوں کے ساتھ معاملات سے فخر و مباحات کی، غرور اور گھمنڈ کی جھلک نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ تم جو زمین کے اوپر چلتے ہو اس طریقے سے مت چلو کہ تمہارا چلنا جو ہے یہ تکبر اور گھمنڈ کا نمونہ، یا تکبر اور گھمنڈ کی نشانی بن کر کے لوگوں کے سامنے آئے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ تمہارے اکڑ کر کے چلنے کی وجہ سے یا تمہارے گھمنڈ کرنے کی وجہ سے نہ تو زمین پھٹے گی اور نہ ہی تم اتنے اونچے ہو جاؤ گے کہ پہاڑ کے برابر ہو جاؤ، پہاڑ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی تم زمین میں دھس سکتے ہو، تو نہ تمہارے لیے زمین پھٹ سکتی ہے۔ تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے، تمہاری اوقات وہی ہے۔ اپنی حیثیت کو مت بھولو، اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کر رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بھی اس کے اندر بیان کیا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے فرعون کے سامنے دعوت پیش کی اور کس طریقے سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کے لوگوں کو ستایا، ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی۔ جو جادوگر فرعون نے موسیٰ کے سامنے کھڑے کیے تھے، جب وہ جادوگر ہار مان گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور رب العالمین کے اوپر جب ایمان لائے تو فرعون نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو کٹوا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم دعوت کے کام میں ہو، دین کی تبلیغ کر رہے ہو، تو تمہیں تکلیفیں آئیں گی، تمہیں پریشانیاں آئیں گی۔ پریشانیوں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مصیبتوں پر ہنگامہ اور واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی۔ مومن اس دنیا کے اندر آیا ہی ہے پریشانیوں کے لیے، آزمائشوں کے لیے۔ جنت تو کافروں کی ہے، دنیا یہ کافروں کی جنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے، کافروں کی جنت ہے۔ کافر کو جو کچھ ہے اس دنیا کے اندر ہی ہے، مرنے کے بعد اس کو جلنا ہی ہے، لیکن مومن آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہو سکتا، ایک مومن کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تکبر کرے، غرور کرے، گھمنڈ کرے، کیونکہ تکبر، گھمنڈ اور غرور کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو اپنی شیخی بگھارتے ہیں، اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا۔ اور آخری کے 2 رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابلیس کے بارے میں بتایا کہ جب ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ اس کے اندر انانیت آ گئی، انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں۔ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کی خاصیت اوپر جانا ہے، جو چیز اوپر والی ہوتی ہے وہ نیچے والے کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ یہ اس کے اندر تکبر اور گھمنڈ پایا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھکے مار کر کے بھگا دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کے اوپر لعنت اور ملامت ہوتی رہے گی۔ تو یہ تکبر بڑی خراب چیز ہے۔ سب سے زیادہ اس سورہ کے اندر اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے آپ کو فخر و مباحث سے، غرور اور گھمنڈ سے بچا کر کے رکھو۔ قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورہ لقمان۔ حضرت لقمان ایک حکیم، ایک دانا، بڑے عقل مند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکمت و دانائی کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید کے اندر ایک سورہ نازل کر دی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، بڑی بہترین نصیحتیں۔ بہت ساری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ اے میرے پیارے بیٹے، جب لوگوں سے ملنا تو تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ مت ملنا۔ لوگوں سے ملنا تو تکبر اور گھمنڈ مت کرنا، اور زمین کے اوپر اکڑ کر کے مت چلنا، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ابتدا سے ہی تربیت جب ہم کریں تو جہاں ہم بہت ساری تعلیم دیتے ہیں وہاں اس بات کی بھی تعلیم دیں، اس بات کا بھی درس ان کو پیغام دیں کہ دیکھو بیٹا تکبر مت کرنا۔ تکبر کرنے والی ایک قوم تھی، قوم عاد۔ کیا کہتی تھی؟ من ہوا اشد منا قوہ، ہے کوئی ہم سے طاقتور؟ ہے کوئی ہم سے زیادہ پاورفل؟ بڑے طاقتور تھے، اتنی طاقت تھی ان کے پاس، اتنا ہنر تھا ان کے پاس کہ پتھروں کو، پہاڑوں کو تراش تراش کر کے
گھر بنایا کرتے تھے اور ایک سے ایک ڈیزائننگ کرتے تھے. ان کو اپنی طاقت کے اوپر بہت غرور تھا. کیا کہا؟ من ہوا اشد منا قوہ، ہے کوئی ہم سے مقابلہ کرنے والا، ہماری طاقت کے برابر کوئی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقتور قوم کو کس طریقے سے ہلاک کیا؟ ایک ہوا کے ذریعے سے. 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. قوم عاد جس کو اپنی طاقت کے اوپر بہت غرور تھا، بہت گھمنڈ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا ایک تیز ہوا کے ذریعے سے. وہ تیز ہوا کتنے دن چلی؟ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام. 7 رات اور 8 دن وہ ہوا ان کے اوپر چلتی رہی، اور ان کی حالت کیسی ہوئی؟ کانہم اعجاز نخل خاویہ. کھجور کے جھاڑ جو ہوتے گئے ان کے تنے جس طریقے سے گر کر کے زمین کے اوپر پڑے رہتے گئے، ویسی حالت ہو گئی. دنیا کی سب سے طاقتور، سب سے پاورفل، اپنے آپ کو سمجھنے والی قوم، حالت کیا ہوئی؟ کھجور کے جھاڑ کے جیسے زمین کے اوپر پڑے گئے. تو طاقت، غرور، گھمنڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی چیز کا تکبر اور گھمنڈ پسند نہیں ہے. ایک شخص تھا، اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، جسے ہم اور آپ قارون کے نام سے جانتے ہیں. قارون نے بھی بہت دولت تھی، دولت کا گھمنڈ اس کو بہت تھا. کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. میرے پاس جو کچھ ہے، مال و دولت، یہ سب میرے دماغ کا کھیل ہے. میں نے دماغ چلایا، میں نے پلاننگ کی، میں نے ایسے کیا، تو یہ چیزیں میرے پاس حاصل ہوئی، ان چیزوں کو میں حاصل کر سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہ چیز پسند نہیں آئی. کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اس کے خزانوں کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا. اس کے خزانوں کے ساتھ اس کو زمین میں دھسا دیا. تو تکبر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا. جب فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ انا بھی پسند نہیں آیا، اور اس کی لاش کو دنیا والوں کے سامنے عبرت اور نمونہ بنا کر کے پیش کر دیا. اس کی لاش کو نہ زمین نے قبول کیا، نہ دریا نے قبول کیا، نہ ہواؤں نے قبول کیا. آج مصر کے اندر میوزیم میں وہ پڑا ہوا ہے. لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت بنا دیا کہ دیکھو تکبر اور گھمنڈ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے. آپ کی جو حیثیت ہے، آپ کی جو اوقات ہے، اس حیثیت اور اس اوقات کو مت بھولیے. آپ کو کچھ نعمتیں حاصل ہو گئیں، کچھ آپ کو نعمتیں حاصل ہو گئیں، تو ان نعمتوں کی شکر گزاری کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کیجیے. ان شکر گزاری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور نوازے گا. لیکن اگر ہم اس کی ناشکری کریں گے، ہم تکبر اور گھمنڈ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ کے اندر واضح پیغام دے رہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام مسلمانوں کو رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہمیں تکبر اور گھمنڈ جیسی بری اور بیکار خصلت سے، بدترین خصلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بچا لے، ہمیں اس سے محفوظ کر لے. رب العالمین یہ مبارک مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اس مبارک مہینے میں جو بھی عبادتیں ہم نے کی ہیں، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے. رب العالمین ہم نے جو روزے رکھے گئے، ان روزوں کو قبول فرما لے. ہمارے قرآن مجید کی تلاوت کے کرنے کو، قرآن مجید کی تلاوت کے سننے کو قبول فرما لے. رب العالمین تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے نافرمان بندے ہیں. ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری نافرمانیوں کو درگزر فرما. رب العالمین ہم نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ہم نے تیری بہت زیادہ نافرمانی کی ہے. تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے. رب العالمین ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے حالات کو بدل دے. رب العالمین تو غنی ہے، تو رزاق ہے، ہم تیرے در کے محتاج ہیں. رب العالمین
ہمیں اپنے فضل و کرم سے تمام لوگوں کو بہتر سے بہتر وسائل اور بہتر سے بہترین رزق عطا فرما. آمین. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل عطا فرما. ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.